ہم خدا کے کلام سے دیکھیں گے استشنا 31 باب اس کی 6 سے 8 ہے. استشنا 31 6 to 8. تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے. وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا. پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو اس کا وارث بنائے گا. اور خداوند بھی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے دستبردار نہ ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا. سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو. خداوند کے کلام کے بڑے وسیع جان پر اس کو بتائیں. آئے ہم سب اپنے سر کو ایک بار پھر خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے آج کے کلام کے لیے، اور خداوند کے خادم کے لیے میں بھائی فیاض سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں. سب اپنے سر کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں. You guys happy? Yes. Yeah? Yes, sir. Okay. Very good. Very good. Very good. یہ جو ابھی پیسج پڑھا گیا ہے اس کے اندر ذرا اگر ہم دوبارہ خیال کریں، شاید آپ نے سنا ہے یہ، تو خداوند نے پہلی بات یہاں پر جب خداوند نے کلام کیا تو لکھا مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. اگر آپ کا حوصلہ کہیں ٹوٹا ہوا ہے تو آج خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے، حوصلہ رکھ بھراوا. خداوند آج آپ سے کلام کر رہا ہے کہ حوصلہ رکھ، ہمت نہیں ہار، حوصلہ مضبوط ہو، وہ تگڑا ہو جوانا، رائٹ، ڈگنا نہیں، کھلو، تگڑا ہو، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو، مت ڈر. خوف آ رہا ہے، کیا بل کیسے دوں گا؟ خوف آ رہا ہے، میرا کام کیسے ہوگا؟ اگر میری پٹیشن ٹھیک نہ ہوئی، اپیل ٹھیک نہ ہوئی، انٹرویو ٹھیک نہ ہوا، ڈر رہا ہے بندہ. تو خداوند آج آپ سے کلام کر رہا ہے، حوصلہ رکھ، مت ڈر. اگر آپ ڈر رہے ہیں مت ڈر. بیماری سے بھی بندہ ڈرتا ہے، کچھ ہو ہی نہ جائے، پتہ نہیں ہو کی ہونا، رائٹ. مت ڈر. اگر تم بیماری سے ڈر رہا ہے، اگر تم کووڈ سے ڈر رہا ہے، اگر تجھے کوئی اور پریشانی ہے، مت ڈر، مت ڈر. If you are worrying, if you are feeling fear, right? مت ڈر. ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی. مت ڈر اور ان سے خوف نہ کھا. ان سے خوف نہ کھا جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ان سے خوف نہ کھا. مت ڈر. کیوں ایسا نہ کر؟ کیوں خوف نہ کر؟ What is the reason? کیوں؟ ریزن یہ ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا خود تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. خداوند خدا خود تیرے ساتھ ہے. خود by himself, God himself is walking with you. God himself is standing with you. He is sitting with you. He is taking care of your needs by himself. Do not be afraid. مت ڈر، مت گھبرا. پھر لکھا ہے مضبوط ہو جا. 2 دفعہ مضبوط ہو جا. 2 دفعہ یہ ہے. پھر لکھا ہے آگے حوصلہ رکھ. 2 دفعہ. حوصلہ کر یارو کی ہو گئے بھراوا، دل چھڑی جانا ہے. حوصلہ رکھ بہنا، حوصلہ رکھ پتر، گھبرا نہیں بیٹا.
میں تیرے آگے آگے تو تیرے آگے آگے چلے گا اور تیرے ساتھ رہے گا اور تجھ سے دستبردار نہ ہوڑے گا نہ تجھے چھوڑے گا. تو خوف نہ کر. 3 دفعہ پھر آ گیا. تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو. اگر آپ بے دل ہو رہے ہیں اپنی سچویشن سے اپنی غلطیوں سے آپ پھنس گئے ہیں تو بے دل نہ ہوئیں نہ گھبرائیں مضبوط ہو جائیں. خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ہاللویا ہاللویا. I think کلام میں نے آپ کو سنائی ہے. Let's go a little bit further. میں تجھے نہ چھوڑوں گا. I mean the title is کہ Christ in circumstances. آپ کے حالات کے اندر مسیح ہے. آپ کے حالات کے اندر خدا ہے. آپ کی سچویشنز کے اندر آپ کا سیویئر ہے. آپ کا بچانے والا آپ کی سچویشنز کے اندر ہے. میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ رہوں گا. فیوچر میں بھی پریزنٹ میں بھی ہم بھی ماضی میں بھی وہ یہ کنٹینیوسلی وہ آپ کے اور میرے ساتھ. اگر آپ عبرانیوں کا خط دیکھیں اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ارشاد ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. زر کی دوستی پیسے کے لالچ کے اندر خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. جو ہے اسی پر خداوند کا شکر ادا کرو. اور آگے لکھا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے خود فرمایا یعنی خدا نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے. میں خوف نہ کروں گا. انسان میرا کیا کرے. یہ بات جو ہے یہ ورس جو ہے یہ پولس جب اس کا ریفرنس دے رہا ہے تو وہ یشوع کی بات یہاں کر رہا ہے جو آپ نے استثنا کی کتاب میں پڑھا. اس سے اس کو لنک کر رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. وہ یشوع کی زندگی میں اس وقت ایک نئی سچویشن تھی. وہ چارج لے رہا تھا. موسیٰ سے یشوع چارج لے رہا تھا. نیکسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی. تو خدا نے کہا تھا موسیٰ کی معرفت کہ تو گھبرا نہیں پریشان نہیں ہو میں تیرے ساتھ ہوں. پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں داؤد بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے سلیمان کے بارے میں کہا. پہلا تواریخ اس کا 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں کہ ہمت باندھ. داؤد بادشاہ اپنے بیٹے کو جب وہ کر رہا ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے اس کو آگے سیکنڈ لیڈرشپ جاری ہے تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہمت باندھ اور حوصلہ سے کام کر. خوف نہ کر ہراساں نہ ہو کیونکہ خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ. وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا. وہ اپنی زندگی کا تجربہ جو اس نے کیا خدا کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی بتا رہا ہے کہ جو میرا خدا ہے وہ تیرے ساتھ تجھے چھوڑے گا نہیں تیرے ساتھ رہے گا. ہم بات کر رہے ہیں کہ کرائسٹ از ان آور سرکمسٹانس. آپ کا جو بھی سرکمسٹانس ہے آپ کے جو بھی ایشوز ہے آپ کا فیملی ایشو ہے آپ کی پرسنل ایشو ہے آپ کی وہ میڈیکل کا ایشو ہے آپ کی امیگریشن کا ایشو ہے آپ کا کوئی بھی نوکری کا ایشو ہے کام کاج کا ایشو ہے کوئی بھی آپ کا ایشو ہے خدا اس ایشو کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہے. That's what I want to tell you. You need to take this word to yourself.
خدا نے کیا کہا؟ جہاں جہاں یشوع نے قدم رکھا، جہاں جہاں یشوع نے قدم رکھا خدا اس کے ساتھ رہا۔ لیکن پڑھ کے اس خدا نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب وہ یریحو کی دیوار، کتنی بڑی وہ دیوار تھی، جنگ کر کے فائٹ کی انہوں نے دیوار، کیسے خدا نے کام کیا؟ پریز اینڈ ورشپ کے ساتھ نسیگا پھونکا ہے اور دیوار جو ہے وہ دھڑم سے نیچے جا گئی۔ ہماری زندگی کے اندر بھی جیسے بھی اچھے برے حالات ہو، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آمین۔ جیسے بھی بڑی بڑی دیواریں کیوں نہ ہو، خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ان کی مدد کرتا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور میں اس بات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں، آپ نے بھی تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں اور میں نے بھی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ 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 چلتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمارے حالات کے اندر، ہماری سچویشن کے اندر خدا موجود رہتے ہیں، موجود ہوتا ہے۔ اس کا اندیکھا ہاتھ، invisible hand of God is always upon your head۔ Amen۔ اس کا اندیکھا ہاتھ ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ بائبل کے کرداروں کی طرف نگاہ دوڑائیں، اگر آپ بائبل کے کرداروں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت کردار کتاب مقدس میں آتا ہے جو ایسٹر کا کردار ہے۔ پڑھیے آپ نے ایسٹر کی کتاب، غور کیجیے، اس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت یہودی لڑکی، یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، جو ایک دن بطور ملکہ کے نمودار ہوئی، اسٹیج پر آئی اور اپنی قوم یہود کی وہ مدد کرتی ہے، انہیں ایلیمینیٹ ہونے سے، انہیں مریم میں کا خاتمہ ہونے سے وہ لڑکی ان کو بچاتی ہے۔ بے شک جب آپ ایسٹر کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کتاب کے اندر آپ کو خدا کا نام لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسٹر کی پوری کتاب کے اندر آپ کو خدا کا نام نظر نہیں آتا، پر ہر فکرے کے اندر، ہر لفظ کے اندر، ہر آیت کے اندر خدا کا ہاتھ کام کرتا نظر آ رہا ہے۔ ہر ورس کے اندر خدا کا کام ہاتھ نظر آتا ہے، خدا چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ ہر ایونٹ کے پیچھے خدا کی موجودگی کی ایویڈنس ملتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، ہم مسیحوں کے لیے یہ کتاب ہیریٹیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہیریٹیج ہے، ہماری وراثت کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا کا ہاتھ ظاہر نہ ہوتا تو یہودی قوم ختم ہو جاتی فارس کے اندر، آج کا جو موجودہ ایران ہے۔ اور اگر یہودی قوم ختم ہو جاتی تو مسیح خدا ان کا وجود نہ ہوتا، اور نہ ابراہیم کے ساتھ کیے گئے جو خدا نے وعدے کیے تھے وہ پورا ہوتا، اور نہ نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ ہوتا، اور نہ ہی میں اور آج چرچ کے
تو آستر کی کتاب، اس کا کردار ہمارے لیے ایک اہم ترین کردار ہے جو ہمیں آج بھی سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہ کردار سکھاتا ہے، ہمیں یہ کتاب سکھاتی ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر بھی خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے۔ آستر کی کتاب، آستر کی کہانی بتاتی ہے کہ خدا ہر طرح کی، ہر قسم کی ڈیٹیلز سے واقف ہے۔ ہمارا خدا، پچھلے سنڈے میں نے کیا بتایا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ڈیٹیلز کا خدا ہے، تفصیلات کا خدا ہے۔ ہمارا خدا ڈیٹیلز سے واقف ہے۔ ہر واقعہ کے بعد ہر انسیڈنٹ جو ہے وہ دوسرے انسیڈنٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ہر ایکشن دوسرے ایکشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور خدا جو ہے وہ اوپر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ہر انسیڈنٹ کو، ہر واقعے کو، ہر چیز کو خدا کنٹرول کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بے شک ایستر نے خدا کے ہاتھ کو ریکگنائز نہیں کیا۔ پوری بائبل کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، ایستر کی کتاب کے اندر، کہ اس نے کہیں ذکر نہیں کیا خدا کے ہاتھ کا، اس نے ریکگنائز نہیں کیا۔ اس کو نہیں پتا چلا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ She did not recognize God's hand in the whole book. کسی جگہ پر یہ بات نہیں ہے کہ آسر نے کہا خدا تیرا شکر ہے، اس نے کوئی ریکگنائز نہیں کیا۔ That's the lesson God wants us to see. There is a great lesson in it. میں اور آپ، لیسن کیا ہے؟ میں اور آپ بطور خدا کے بچے بچیاں خدا کو پہچانے، اس کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں۔ لسن ویری کیئرفلی، آپ خدا کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، اس کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے۔ اور یہ کتاب ہمیں خدا کے انویزیبل ہاتھ کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا کا انویزیبل ہاتھ ہمارے اوپر رہتا ہے، ہمارے اوپر گزرنے والے حالات کے اندر اس کی موجودگی کی شہادت ملتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، آپ کے جو بھی حالات ہیں ان کے اندر خدا کی شہادت آپ کو ملے گی اگر آپ غور کریں گے۔ غور کریں گے تو خدا ان حالات کے اندر موجود ہے۔ He knows everything that comes our way. جو کچھ بھی ہمارے راستے میں آتا ہے خدا اس سے ناواقف نہیں ہے۔ میں تین چیزیں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو خدا جو ہے وہ گراس کرتا ہے ہماری زندگی کے ہر طرح سے، ہر سچویشنز کے اندر۔ God grasps everything about our life. خدا ہماری زندگی کے بارے میں ہر چیز کو جانتا ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ کیوں؟ زبور 139 اس کی دوسری اور تیسری آیت میں لکھا ہے کہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ میں تو نہیں جانتا جو ایک کب اٹھتا کب سوتا کب بیٹھتا، رائٹ؟ آپ نہیں جانتے کہ میں کتنے بجے سوتا ہوں کتنے بجے جاگتا ہوں، آپ نہیں جانتے، پر خدا میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے، میرا سونا اور جاگنا بھی
ہماری ہر حرکت، ہماری ہر موومنٹ، ہمارے ہر ایکشن سے وہ واقف ہے. اس کو پہلے ہی سے یہ خبر ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں. He knows. 5ویں آیت میں داؤد کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے. آگے پیچھے سے، دائیں بائیں، تو نے مجھے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. The Lord goes ahead of us, preparing the way, and He comes behind us, cleaning up the messes and drying up the loose ends. وہ ہمارے اس آیت کا مطلب ہے تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے آگے پیچھے چلتا ہے، ایکشن میں رہتا ہے، ہمارا راستہ ہموار کرتا ہے اور ہمارے پیچھے بھی چلتا ہے. مطلب کیا ہے؟ ہمارے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو اور ہماری شرمندگیوں کو چھپاتا ہے. پیچھے چلتا ہے. جو ہم میس کرتے ہیں، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، جو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، وہ ان کو پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، مٹاتا ہے، ریموو کرتا ہے، ہمارے پیچھے چلتا ہے اور ہمیں شرمندہ ہونے سے بچاتا ہے. دیکھو بہت کتنی دفعہ اس نے آپ کو بچایا شرمندہ ہونے سے؟ ہر روز محفوظ رکھتا ہے. He takes care of our past. ہم لوگوں کے پاس نہیں بھولتے، پر He take care of our past. He take care of our past and He take care of our future and in the present moment as well. کیونکہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. present tense کے اندر یہ نہیں کہ ہوگا یا تھا، ہے present tense، فی الحال تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. اس وقت، اس مومنٹ کے اندر انگریزی میں ہے you lay your hand upon me. داؤد بادشاہ یہاں پر اس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اس چیز کو اوپن کر رہا ہے جو ملکہ آستر نے ایکسپیرینس کیا. داؤد یہاں پر ملکہ آستر کے ایکسپیرینس کو کلیریفائی کر رہا ہے، اس کو کھول رہا ہے، جو ملکہ نے آستر نے ایکسپیرینس کیا تھا اور جو ہم آج اپنی زندگی میں ایکسپیرینس تجربہ کر رہے ہیں کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ ہے، ہر روز ہمیں آگے پیچھے سے گھیرتا. میرے عزیزو، the God of the ages is the Lord of the details. تفصیلات کا خدا ہے ہمارا، وہ جو ابدی خدا ہے، ہماری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، وہ خدا تفصیلات کا خدا ہے. He oversees more than we know. He oversees more than we know, and He knows more than we will ever comprehend. وہ اس سے زیادہ جانتا اور سمجھتا ہے اور ہماری نگرانی کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس کا نام عجیب ہے، اس کا نام عجیب و مشیر ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ حیرت انگیز کام کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. ہم اس کے کاموں کو سمجھیں یا نہ سمجھ پائیں، وہ ہماری ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقف ہے، ہماری شرست سے وہ واقف ہے اور ہماری زندگی کو وہ مینٹین رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور داؤد اس بات کو سمجھ رہا ہے اور کہتا ہے
اے میرے خدا، اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش قیمت، کہتے ہیں اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ ماں صاحب آپ کے خیال میرے لیے بڑے خوبصورت ہیں، کتنا بندہ گریٹیٹیوڈ فیل کرتا۔ داؤد کہتے ہیں کہ اے خدا تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ کہتے ہیں اگر میں ان کو گنوں، کن کو؟ جو خدا کے خیال اس کے لیے، جو ہمارے لیے خدا خیال رکھتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ 139 زبور کی 17 اور 18 آیت میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تیرے خیال جو میرے لیے ہیں بیش بہا ہیں، قیمتی ہیں، ان کا جو مجموعہ ہے، ان کی جو تعداد ہے وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ۔ ریت کے ذرے آپ گن سکتے ہیں، کبھی آپ مٹھی میں بینک کے اوپر گئے ہو، ریت کے جو دریا وغیرہ کے اوپر آپ جائیں یا سمندر کے اوپر، بیچ کے اوپر، تو ریت کو مٹھی میں بنا کر آپ گن سکتے ہیں کتنی تھوڑی سی جگہ ہے۔ ذرا غور کیجیے اس بات، ایک مٹھی ریت میں کتنے ذرے آپ گن سکتے ہیں؟ ملینز، ٹریلینز۔ Nothing is too large for God to handle in our lives, and nothing is too small for Him to notice in our life. That's the God we worship. That's the God, our Heavenly Father. We obey that Father. He is concerned about all that you and I concern. ہماری زندگی کی ہر تفصیل سے، جن باتوں سے ہم کنسرن ہیں، فکر مند ہیں، وہ فکر مند۔ آپ فکر مند ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ فکر مند ہے۔ آپ فکر مند ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، وہ فکر مند ہے۔ آپ فکر مند ہیں، آپ روٹی شام کو کیا کھائیں گے، وہ فکر مند ہے۔ اکثر ہم اپنے حالات کو سمجھ نہیں پاتے جب تک کہ وہ گزر نہ جائے۔ جب تک وہ حالات جب گزر جاتے ہیں پھر ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ وہ پیچھے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خدا کا ہاتھ تھا۔ جب ہم ان حالات کے اندر ہوتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے، مگر وہ عظیم خدا ان حالات کے اندر ہماری ڈھال، ہماری سپر اور ہمارا محکم قلعہ بن کر چل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ۔ ذرا پوچھیں ابراہیم سے، ذرا پوچھیں یعقوب سے، ذرا پوچھیں یوسف سے، یا پوچھیں نوح، ایسٹر سے پوچھ لیں، یشوا سے پوچھ لیں، مقدس پولس رسول سے پوچھ لیں۔ خدا ہر سچویشن کے اندر، یا اور مقدسین جو ہیں ان سے آپ پوچھ لیں جو سوچ رہے ہوتے ہوں گے کہ ان کی سچویشن سے، ان کے حالات سے کیا اچھی چیز نکلے گی، کیسے اچھی خبر نکلے گی، کیا اچھا نکلے گا ان کے حالات کے اندر سے، مگر ان کے حالات سے اچھی چیزیں اور قدرت کی چیزیں اور طاقتور چیزیں برآمد ہوں، کیونکہ خدا ان کے حالات اور ان کی سچویشن میں برابر ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہا۔ Amen. You want me to go ahead or you want me to stop here? ہاں؟ تھکے نہیں ہیں تو میں اور 10 منٹ لے لوں۔ آپ لیں گے۔ 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا کہ God first thing,
God grabs every cheese in our lives. اور دوسری بات, God governs everything in our lives, about our lives. God governs. ہماری زندگی کو خدا چلاتا ہے, گورن کرتا ہے. ہماری زندگی پر وہ حکومت کرتا ہے. ہمارے اوپر آنے والے ہر قسم کے حالات کو وہ گورن کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. کیونکہ زبور نویس لکھتا ہے, امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں, کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا. 67 زبور اور اس کی 4 آیت میں یہ بات لکھی. اگر انگریزی میں ترجمہ ہے, God governs the matters, God governs the nations. God governs the nations. وہ ہماری ہر طرح کی زندگی کی ڈیٹیل سے واقف ہے. کہا جاتا ہے سائنس میں کہ ہماری جو یہ باڈی ہے, اس کے اندر 37 ٹریلین سیلز, 37 ٹریلین سیلز ہیں, اور دن کے اندر 86,400 سیکنڈز. اور یہاں تک کہ ہمارے بائبل کہتی ہے کہ ہمارے سر کے بال بھی گرے, بیکاز ہی کیئرس. ریمبر, اس بات کو یاد رکھیں, دنیا کے پیچھے نہ جائیں, اپنی فکر آپ نہ کریں. اس نے کہا کہ اپنی فکریں سلیم آخر پر ڈال دو. نہیں, اس نے کیا کہا, اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو, مجھ پر ڈال دو. ایسے بی سی پر نہیں, کسی اور پر نہیں, مجھ پر ڈال دو اپنی فکریں, کیونکہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں. He cares for us. اس نے آپ کے بال گرے ہوئے تو اس کو پتہ نہیں کہ آپ کو کتنے پیسوں کی لوڑ ہے. He knows. وہ جانتا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, وہ ہماری فکر کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, آپ اپنے ذاتی جو حالات ہیں وہ اس کے سپرد کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ریزن ہے کہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے. جب آپ کو ٹرسٹ ہو جائے کہ پاسٹر سلیم آ کر ہماری کیئر کرتا ہے, تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. آپ نے 2 سال 4 سال بھروسہ کیا مجھ پر جب ہم کمیونیکیشن کر رہے تھے, تو آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا کہ پاسٹر سلیم کرے گا یہ کام, ہو گیا. آپ نے بھروسہ کیا, کام ہو گیا. خدا پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. میں تو انسان ہوں, آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اپنے ذاتی معاملات کو اس کے سپرد آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہیلتھ کے ایشوز کو, اپنے فائنینسز کو, اپنے ریلیشن شپس کو, اپنے ورک کو, اپنے جاب کو, اپنی پرابلمس کو, اپنے اسپرچل روحانی ضرورتوں کو, ایموشنل ضرورتوں کو آپ خدا کے سپرد کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی فکر, آپ کے جذبات کی وہ قدر کرتا ہے, معاملات کی وہ فکر کرتا ہے, وہ اس کے حوالہ کرتا ہے. کوئی بھی آپ کی ایشو مت سوچیں کہ اس کے سپرد کر دیں گے اپنی تمام سچویشن کو, تو دنیا کیا کرے گی, وہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. دنیا کی وہ تمام حالات جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں, اس کے سپرد آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت, جو موجودہ اس سمے جو کچھ ہو رہا ہے, سیاستدان اور دیگر جو اتھارٹیز رکھنے والے حکمران دنیا میں کر رہے ہیں, ملکوں میں جو ہو رہا ہے, وہ سب اس کی فکر میں ہے. خدا ان پر چھوڑ دے, خدا ان پر چھوڑ دے, وہ سب کچھ اس کے حوالے کر دے, اس کے اوپر
میں نہ کچھ سوچیں، کیونکہ زبور 139 کے مطابق nothing can happen to us without him knowing، کہ اس کی مرضی کے بغیر ہم پر کچھ نہیں گزر سکتا، ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی ہمیں اس کی پاور اس کے کنٹرول سے چھین سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے حالات سے، اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں سے خوف زدہ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ God governs the details and he is involved in everything. He is working in and through our situations and circumstances whatsoever it may be. نہ صرف آخری بات، نہ صرف خدا گراسپ کرتا ہے اور نہ صرف خدا گورنس کرتا ہے، بلکہ خدا کا جو فضل ہے، God's grace, everything about our life. مقدس پولس کہتے ہیں اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ اور پولس رسول نے اپنی رویا میں مکاشفہ پر فخر نہیں کیا، اپنی جب اس کو رویا آئی تو اس نے اس مکاشفہ پر جو اس پر نازل ہوا فخر نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے اپنی کمزوری پر اس نے فخر کیا۔ تھوڑ نہیں کہ میں رویا بیٹھی ہے، سانو آج کو خواب آیا تھا سماندے نہیں ہے، آپ کو خواب ہے، ہم مجھے خواب قرآن میں سے باتیں کی، میں نہا رہا تھا خدا نے باتیں کی، میں یہ کر رہا تھا خدا نے میرے ساتھ کلام کی، مجھے ویژن آیا، یہ ہوا وہ، ایسی بات۔ اس نے کمزوری پر فخر کیا، کمزوری پر فخر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کمزوری میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو اسی وقت زور آور ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ رومی کے خط میں 8ویں باب کی 31ویں آیت سے 39ویں آیت میں وہ کہتا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے، اور آگے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے۔ خدا میرے عزیزو اکثر ہمیں ایسی جگہوں میں جانے دیتا ہے، ایسی جگہوں پہ ہمیں الاؤ کرتا ہے، ایسی تنگ و تاریک وادیوں میں ہمیں الاؤ کرتا ہے، جانے دیتا ہے، تاکہ ہم سمجھ نہیں پاتے مگر یقین جانے کہ وہ مقامات، وہ تاریکیاں، وہ اندھیری جگہ، وہ حالات کوئی حادثہ نہیں ہوتے، بلکہ خدا کے عام پروگرام اور پرپس کے تحت چیزیں ہماری زندگی میں رونما ہوتی ہیں۔ بے شک وہ فضل کا خدا ہے، He is the God of grace۔ اگر ہم اس کی تابعداری میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی حد الوسع کوشش کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو no matter what the situation may be, we can take comfort in the fact that our God who loves us, who created us and gave us new life through his son Jesus Christ, will not allow anything to happen to us that is outside his sovereign control۔ اس کی مرضی کے بغیر آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں رونما ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے ہو کر آتا ہے، وہ چینل ہے، اس سے ہو کر آتا ہے۔ اگر آپ 139 زبور کے خدا سے واقف ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ He is our personal God۔ کہتے ہیں نا ہمارا پرسنل باڈی گارڈ، He is our personal God۔ Amen۔ He is our personal God۔ جب قومیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، جب دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی ترکیبیں نکالتے ہیں، آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان ایول خواہشات کو خدا ہماری زندگی میں بھلائی اور سرفرازی کے لیے اور ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔
آمین۔ اپنی مرضی کو ہماری زندگی میں پورا کرنے کے لیے وہ ان بری چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے تقویت ملتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ خدا میری زندگی کا انچارج ہے۔ لوگوں نے مجھے میرے خاندان کو ختم کرنا چاہا، مارنا چاہا، پر خدا کا پروگرام کچھ اور ہی۔ He knows when you arise and when you sit. وہ جانتا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، اندر آتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ جب دروازے سے اندر آتے ہیں وہ جانتا ہے کہ جاوید اندر ہے، جب آپ باہر جاتے ہیں وہ جانتا ہے کہ جاوید باہر ہے۔ He knows every emotions before you even feel those emotions. آپ کو محسوس کرنے سے پہلے وہ آپ کے ایموشنز سے واقف ہے۔ And even when you utter words، آپ جو الفاظ نکالتے ہیں اپنے منہ سے، وہ نکلنے سے پہلے وہ ان الفاظوں کو جانتا ہے۔ Remember، یاد رکھیں، God grasps، God governs, and God grace is available in every situation of our life۔ اور اس نے اپنی شفقت اور رحمت کا تاج میرے اور آپ کے سر کے اوپر رکھا۔ یہی ہم پڑھتے ہیں، رحمت اور سچائی اور شفقت کا تاج اس نے ہمارے سر کے اوپر رکھا ہے، جیسا اس نے ملکہ آستر کے سر کے اوپر رکھا۔ جو کچھ بھی آپ کے حالات ہیں، آپ جن کے برے حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں، یقین جانیں کہ اس کا عظیم فضل، اس کا اندیکھا ہاتھ، اس کی ازلی قدرت، اس کے ازلی منصوبوں کے مطابق آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے، اور آپ کو ترقی دینے کے لیے، آپ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کو بحال کرنے کے لیے، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے، آپ کو اونچائی پر لے جانے کے لیے اس کا اندیکھا قدرت والا ہاتھ آپ کی زندگی میں انوالو ہے۔ And all God's people say خدا ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اور جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو تیرا زور ہماری کمزوری میں پورا ہوتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ تو ہماری زندگی کے ہر سچویشن کے اندر تو کام کرتا ہے، موجود ہوتا ہے، ہمیں سرفراز کرنے کے لیے، ہمیں بلس کرنے کے لیے، ہمیں برکت دینے کے لیے۔ بخش دے کہ آج کا کلام، آج کی خوبصورت باتیں ضرورت مندوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، مسیح ہمارے کلام کے وسیلے سے۔